مولانا صاحب، ایک خاتون سارا پوچھتی ہیں، میں زیادہ پڑھی لکھی خاتون نہیں اور نہ ہی میں زیادہ دینی فہم رکھتی ہوں، مگر میں نے آپ کے پردے کے خطبے سنے، اس کے بعد میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں پردہ ضرور کروں گی، لیکن برائے کرم مجھے چند لفظوں میں بتا دیں کہ میں نے پردہ کہاں کرنا ہے اور کہاں نہیں، تاکہ میں آسانی سے اپنے پردے کا انتظام کر سکوں اور آئندہ کے لیے دین اسلام کی راہ اختیار کر سکوں۔ بہت آسان سی زبان میں سمجھا دیں اور مختصر سا بتا دیں۔ سارا بہن نے جو بات پوچھی ہے تو تفسیر طرف زیادہ اختصار سے تو بیان نہیں ہو سکتی، مگر چلو اللہ تعالیٰ توفیق دے بچی کو، بہت اچھا اس نے عزم ظاہر کیا کہ میں نے پردے کا ارادہ کر لیا۔ پردہ ایک مسلمان عورت کے لیے زینت ہے، بہت شرف ہے، بجائے اس کے کہ اس کو قید سمجھیں یا مصیبت ہے، عزت ہے بچی کی کہ وہ پردہ میں۔ تو پردہ کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک رشتہ دار ہیں محرم، جن سے نکاح اسلام میں کبھی جائز حرام رشتے ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ محرم کے سامنے ضرورت کے وقت سینہ، پشت اور رانے، ان کے علاوہ جو ہے نا بازو وغیرہ، گردن، سر اور جو نیچے ہیں پنڈلیاں، یہ ننگی ہو جائیں کام کاج میں گھر ہر وقت تو اس طرح رہنا بری بات ہے نا، مگر اگر ضرورت پڑے تو یہ سینہ، پیچھے پشت اور رانے، یہ محرم کے سامنے ننگی نہیں کی جا سکتی۔ باقی پورا بدن جو نا اس میں کچھ حصہ کسی وقت ننگا بھی ہو گھر میں تو کوئی ہے، یہ محرم جن کے ساتھ نا باپ ہے، بیٹا، بھائی وغیرہ، نکاح حرام ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ کہ پھر وہ محرم نہیں مگر ملنے والے قریبی رشتہ دار ہیں، گھروں میں آتے ہیں، یا کوئی دوست احباب بھی ایسے ہیں کہ گھر والا جو نا، جو اللہ نے پابندی لگائی کہ گھر میں اگر جانا ہو تو اجازت لو، اب گھر والے کا کام ہے، اس کو اللہ نے عقل اور سمجھ دیا، دیکھے کہ یہ آدمی اس کردار کا ہے کہ اس کو میں اپنی سب سے قیمتی متاع، سب سے بڑا خزانہ میری عزت ہے، اس میں آنے کی اجازت دوں۔ اگر وہ ایسا نہیں تو بے شک اپنے رشتہ داروں میں سے نا اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھائیں کہ گھر میں نہیں تم آ سکتے، اور جس کو گھر میں آنے کی اجازت دیں گے نا کہ قابل اعتماد لوگ ہیں یا رشتہ دار ہیں، ان کے لیے پھر یہ ہے کہ منہ اور یہاں تک ہاتھ، یہ اگر بغیر زینت کے میک اپ نہ کیا ہو، ننگے بھی ہوں تو کوئی حرج۔ یہاں جو مشہور ہو گیا نا کہ دیور جیٹھ جو ہے ان سے بھی پردہ کرو، یہ بھی بات غلط ہے، انہوں نے لوگوں نے جینا حرام کر دیا، اور ایک حدیث پاک کا غلط مفہوم لے لیا کہ دیور جو ہے نا وہ موت ہے۔ اب اس کا شروع کیا تھا، پردے کی بات نہیں تھی، تنہائی کی تھی کہ جو مرد عورت آپس میں محرم نہیں، نکاح ان کا جائز ہے، وہ تنہائی میں کہ کسی اور آدمی کے آنے کی وہاں کوئی خطرہ نہیں، کوئی بند ہیں کنڈیاں وغیرہ، تنہائی میں اگر بیٹھے نا ایسے مرد عورت تو فرمایا تیسرا پھر شیطانی، تنہائی، خلوت، یہ مسئلہ تھا۔ وہ ہم لوگوں نے پوچھا کہ دیور جیٹ، فرمایا موت ہی ہے، یہاں تو اور زیادہ بہت کر تباہ ہو جائیں گے، اگر باقی لوگ بھی بیٹھے ہیں ان میں یہ بھی بیٹھے ہیں یا اندر بھی ہیں تو کمرہ جو کھلا ہے یا کنڈی وغیرہ نہیں لگی تو پھر ان کے لیے بھی جائز۔ دو تو یہ مرحلے، محرم، پھر محرم نہیں مگر ملاقاتی لوگ ہیں، ان سے بڑے تعلقات ہیں، رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں۔ آخری سٹیج یہ ہے جو سورہ احزاب میں بیان ہوا کہ گھر سے باہر نکلنا، جہاں غیروں سے واسطہ پڑے گا وہاں پھر حکم ہے، بعد میں چلو برقع دوسری جگہ تھا حضور کے زمانے میں برقع، مگر جو قرآن کا حکم ہے نا وہ بڑی چادر کا، جلباب، کہ بڑی چادر لے اپنے اوپر موٹی، اس سے وہ نہ گھونگھٹ نکالیں، اپنے منہ کے آگے اس کا تھوڑا سا حصہ لٹکا دیں تاکہ آنکھیں آنکھوں سے نہ ٹکرائیں، بس یہ ہے قرآن پاک کا پردہ کہ باہر نکلتے وقت نا چادر اور اس کو لٹکایا ہو، اگر کوئی آدمی نہیں سامنے تو بے شک منہ ننگا بھی ہو، کوئی دوسرا غیر آئے آدمی سامنے پھر اپنے سامنے جھکا، اس بارے میں کوئی بات ہے تو پوچھیں۔ جی